علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہی ہے۔ یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے ساتھ یہ غداری نہ کی جائے، یا تو اہل سنت کا لیبل اتار دیں یا پھر اہل سنت کے مسلمات سے غداری نہ کریں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہی، جو خلافت علی منہاج النبوت ہے، اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ جس دن حضرت امام حسن نے معاملات خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کیے، اس دن وہ 30 سال پورے ہو گئے۔ اس لیے حضرت علی کی خلافت کو خلافت راشدہ سے خارج کرنا یہ سنیوں کا مشرب نہیں ہے، بالکل یہ مسلمہ بات ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ اہل سنت کے کچھ مسلمات ہیں، وہ یہ کہ اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کریں گے۔ اور امام طحاوی نے کہا کہ من احسن القول فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ذریاتہ و اصحابہ فقد برئ من النفاق، کہ جس بندے نے جب بھی کوئی بات کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، یا آپ کی اولاد پاک کے بارے میں بات کیسے کی، من احسن القول، جس نے بھی بات کی ان کے بارے میں اور بڑے حسین انداز میں کی، فقد برئ من النفاق، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے نفاق سے آزاد کر دیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک بات دلیل کی نہیں ہے، دلیل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے بڑی دلیل دے کے ایک نتیجہ نکالا، تو کیا اس نتیجے سے کسی صحابی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے یا اس پر طعن ہوا ہے؟ اہل بیت کے کسی فرد کی عزت میں اضافہ ہوا ہے یا ان پر طعن ہوا ہے؟ نتیجے کو دیکھیے۔ دلیلیں تو ملحدین کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں، دلیلیں تو قادیانیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں، نتیجے کو دیکھیے اور مسلمات اہل سنت کو دیکھیے۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ اہل سنت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اور عقیدے ویسے نہیں بنائے جاتے، عقیدے قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں، اور عقیدہ وہ نہیں ہے جو کسی فرد واحد کا قول ہے، عقیدہ وہ ہے جو جمہور کا قول ہے اور ہماری کتب عقائد میں درج ہیں۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، اور ہر وہ بندہ جو مومن ہے سیدہ عائشہ اس کی ماں ہیں اور روحانی ماں ہیں۔ وہ حضرت مجدد پاک کے بارے میں نے کبھی پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ختم دلواتا تھا تو میں سیدہ پاک کو اصال ثواب میں شامل نہیں کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ میرے دل میں کوئی میل تھا یا میں یہ کم سمجھتا تھا کہ انہوں نے فلاں غلطی کی ہے، بلکہ بس ویسے ہی شامل نہیں کرتا تھا، توجہ نہیں جاتی تھی۔ تو فرماتے ہیں ایک دن مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، تو جب میں سرکار کی زیارت کے لیے سامنے ہوا تو سرکار نے روئے زیبا پھیر لیا۔ میں نے عرض کی میرے لجپال، میں تو آپ کے دیدار کے لیے ترستا رہتا ہوں، آپ نے روئے زیبا کیوں پھیر لیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو عائشہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں، جس نے مجھے کھانا بھیجنا ہے وہ عائشہ کے گھر میں بھیج دیا کرے۔ اور سیدہ عائشہ زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں،
سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں گا کہ اہل سنت کے یہ مسلمات میں سے ہے کہ سرکار کی ازواج مطہرات سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ حفصہ ہوں، کوئی بھی سرکار کی زوجہ محترمہ ہو، وہ ہر اس شخص کی ماں ہے جو مومن ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اس نے سچ کہا، انا ام المومنین ولست بام المنافقین، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ سامعین محترم، تو اہل سنت کے مسلمات کے مطابق، بعد میں بات کر لینا بھائی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مجھے صرف بات بتانے دیں۔ اہل سنت کے مسلمات کے مطابق کسی بھی صحابی کا ذکر ہلکے انداز میں نہیں کیا جائے گا۔ اگلی بات، آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جنگ نہروان خوارج کے خلاف ہوئی ہے، اور خوارج وہ تھے جنہوں نے حضرت علی کو استغفر اللہ کافر کہا تھا۔ خدا را جنگ جمل اور جنگ صفین کا ایک حکم بیان نہ کرو، یہ اہل سنت کا مشرب نہیں ہے۔ جنگ جمل جنگ صفین وہ نہروان والے خارجی ہیں، جبکہ جنگ جمل والے سیدہ عائشہ الصدیقہ ہیں، یا صفین میں حضرت امیر معاویہ ہیں۔ جنگ جمل میں تو صلح ہو گئی تھی، وہ تو رات کو انہوں نے حملہ کر دیا تھا سمائیوں نے۔ تو اس لیے یہ جو اجتہادی خطا کا قول ہے، یہ جنگ جمل اور صفین کے بارے میں ہے، نہروان کے بارے میں نہیں ہے، جو حضرت علی